جی تو عامر اقبال بٹ صاحب ویلکم بیک. اور ہم تھوڑی سی بریک کے لیے گئے تھے, اب واپس آئے ہیں تو آپ کی بات کنٹینیو کریں گے. جو سکہ جو ہے ہر جگہ چل رہا ہے, اس میں جو پرائیویٹ اسکول مافیا ہے, جو اب برانڈس کے نام بن گئے ہیں, مطلب بڑے نام بن گئے ہیں, نہ تو ان کے کچھ اسکول رجسٹرڈ ہوتے ہیں, پرائیویٹ داخلے جاتے ہیں, فیسیں بھاری بھرکم ہیں, ایڈمیشن فیس الگ ہے, سیکیورٹی فیس کے نام سے پیسے لیے جاتے ہیں, پیپر فنڈ 20-20 ہزار روپے لیا جاتا ہے. اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا انیل صاحب, پہلے میں جو ایل ڈی اے والی بات اس کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. جی میں جو ایف بی آر کو جی میں ریکویسٹ کرتا ہوں, دیگر محکموں کو, اینٹی کرپشن کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو ایل ڈی اے کے افسران جب آئے تھے تب کے ان کے اثاثہ جات اور آج کے ان کے فیملی اور ان کے اثاثہ جات کو چیک کیا. جیسے کہ کوئی بھی سیاستدان وہ جب الیکٹ ہو کے آتا ہے تو اس نے ایک ایفیڈیوٹ یا اپنے اثاثہ جات شو کیا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کئی ایم پی ایم این او کو معطل کر دیا تھا کہ اس نے اثاثہ جات ڈکلیئر نہیں کیے. جی بالکل ایسے. اگر حکومتیں بنانے والے, قانون بنانے والے اپنے اثاثے شو کر سکتے تو سرکاری ملازم کیوں نہیں کر سکتے؟ ایل ڈی اے سمیت کئی محکموں میں سینکڑوں پہ آنے والے لوگ آج جہاز خریدنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. نہیں بالکل ہے, پیسے بہت زیادہ. اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, قبر میں سب نے خالی جیب جانا ہے, کفن. اچھا بٹ صاحب, میں آپ کی بات معذرت کے ساتھ کاٹ رہا ہوں. یہ مجھے بتائیے کہ ہمارا جو میڈیا 8 سے 11 بجے تک ایک ہی لیڈر کو لے کے بیٹھ گیا ہے, اور پوری ہائپ جو ہماری اسٹریم اس وقت جو پیک آور ٹائم ہوتا ہے, اب کل رات بھی یعنی جو ہوا ہے, پانی پھینکا گیا خواتین پر, مذمت میں کرتا ہوں اس بات کی, لیکن پھر فوکس ہمارا جان بوجھ کے وہاں رکھا جاتا ہے. وہ 5300 ارب جو کی کرپشن نظر نہیں آتی, ایل ڈی اے کی کرپشن نظر نہیں آتی, ہیلتھ کی کرپشن نظر نہیں آتی, ایجوکیشن کی نظر نہیں آتی, لیسکو کی نظر نہیں آتی, پولیس کی نظر نہیں آتی, پٹوار کی نظر نہیں آتی. پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمارے پاس خبریں تو پھر ایک ہی رہ جاتی ہیں, وہ ہے عمران خان, اس کی پارٹی اور اس کی بہنیں. دیکھیے میں اس بات کو آپ کو دوسری طرف لے کے جاتا ہوں. آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں ہر حکومت میں کرپشن کے الزامات, کرپشن ہوتی رہتی ہے. جی اب یہ دیکھیں کہ سب چیزوں کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے ایک اقدام رجب بٹ کی سٹوری آ گئی. ہاں جی کہ رجب بٹ ڈپورٹ ہو گیا, رجب بٹ کے ویزا کینسل ہو گیا. بھائی وہ کون ہے یار خبریں خبریں کل ہو رہی ہیں اور کرپشن جو ہے چھپائی جا رہی ہے. سب چینل پہ اسی کو پروموٹ کیا. رجب بٹ 2 دن پہلے ڈھکی بھائی تھا, آج رجب بٹ. خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی. پاکستان میں اللہ پاک ہمارے اداروں کو مضبوط کرے, ہمارے اداروں کو مضبوط کرے, اور ہمارے اداروں کو چاہیے کہ کرپشن کرنے والوں کو منظر عام پر لے کر آئیں. اور دوسری آپ نے منظر عام پر نہ لائیں, ان کی پورا قانون کے مطابق ان کا احتساب لٹکا دیں, ان کو بالکل لٹکانا چاہیے. اچھا, اور دوسری بات آپ نے کیا پرائیویٹ اسکول, یہ ایک مافیا ہے. دیکھیں اگر پرائیویٹ اسکولوں کی اگر آپ بات کریں ان کے قانون کی, تو میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں لاہور میں 90% اسکول بند ہو جائیں گے اگر قانون کے مطابق وہ کام کیا جائے. جی دیکھیں اگر آپ نے 50,000 اسکول ہے اور 5,000 صرف رجسٹرڈ ہے. 5,000 بھی نہیں ہو سکتے. اگر آپ ان کی پروفائل پر لیں, ان کے جو ڈاکومنٹ آپ نے محکمہ ایجوکیشن کو دینے ہیں رجسٹر ہونے کے لیے, اس میں آپ سمپل میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں, اگر آپ نے ہائی اسکول بنانا تو آپ کے پاس 14 سے 15 کمرے ہونے چاہیے. جی ہر کلاس کا علیحدہ کمرہ ہوگا, پہلی دوسری 10ویں, پرنسپل کا کمرہ علیحدہ ہوگا, اسٹاف کا کمرہ علیحدہ ہوگا, کنٹین ہوگی, اور جتنی گروتھ بچوں کی ہے اس حساب سے واش روم بھی ہوں گے, صاف پانی کا انتظام بھی ہوگا. اس میں بے شمار محکمے اپنے این او سی دیتے ہیں, لیکن وہ این او سی سمجھ ہو گیا کاغذاتوں کے سامنے. اور یہاں تک بھی میرے ذرائع کے مطابق کیا ہے کہ اسکول ساتھ ساتھ نہیں کھل سکتے. اسکولوں کی ایک وایا رکھا ہوا ہے کہ اس جو لمٹ ہے نا, مطلب آدھا کلو میٹر کی رینج میں دوسرا اربن ایریا میں نہیں ہو سکتے, خاص مخصوص ایریا کا, اور رہائشی علاقوں میں نہیں اسکول ہو سکتے. پچھلے دنوں کا سکیورٹی مجھے بتائیں کہاں کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں چلے آپ کے پاس کہیں وہاں پہ سکیورٹی کا نظام ہے. جی ٹھیک ہے, نہ کوئی بیریئر لگے ہوئے ہیں نہ کچھ, لیکن لگے نہیں ہیں, لیکن بچوں سے فیسوں کی مد میں سب کچھ وصول کیا جاتا ہے. آپ پرائیویٹ اسکولوں کی بات کرتے ہیں, یونیورسٹیوں اور گورنمنٹ کالجوں میں دوپٹہ اور برقع چارجز وصول کیے جاتے ہیں. اچھا جی, آپ ان کی فی شیڈول منگا لیں, کنویز, ٹرانسپورٹ, نیٹ کا, بلڈنگ مینٹیننس, یو پی آر, نہ جانے کیا کیا چیزیں سرکاری اسکولوں
Private- यूनिवर्सिटियों में भी, कॉलेजों में आप मंगा के देख लें। सही 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 सही। लेकिन यहाँ पे बात वही है, नहीं साहब, जिसकी लाठी उसका, चलें, उसकी हमने बहस। अपना हक अदा किया है अपनी आवाम तक। अपना ये आपका बहुत कीमती जो है, आपके एक एक लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह पाक हमारे इदारों में बैठे जो साहिब इक़्तिदार हैं उनको हिदायत दे, और मैं समझता हूँ अब आप लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत बात की है भट्ट साहब ने कि हर जगह पैसे नहीं होते, ये मुल्क और कौम का मुस्तकबिल है हमारे बच्चे, हम उनको जो तरबियत दे रहे हैं फिर वो आगे आके यही कुछ करेंगे जो हमारे यहाँ हो रहा है। तो ख़बर को जो है बाकी उनको भी देखा करें, हमारा मीडिया स्टेम में जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो भी, और हमने अपना हक अदा किया है LDA और एजुकेशन की करप्शन को सामने रखते हुए। और अपने मेज़बान हनीफ इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।